اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الثالث عشر ہدایہ، جس میں ہم نے کل جان لیا تھا اقسام خبر میں کہ یا تو خبر ہوگی مفرد یا ہوگی جملہ، اور اگر مفرد ہو تو مفرد کس کو کہتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں وَهُوَ مَا كَانَ غَيْرَ جُمْلَةٍ، جو کیا نہ ہو، جو جملہ نہ ہو۔ وَإِنْ كَانَ مُثَنًّى أَوْ مَجْمُوعًا، چاہے وہ تثنیہ ہو یا جمع ہو۔ والخبر المفرد، اور خبر مفرد اما جامد، یا تو جامد ہوگی، و اما مشتق، اس کے نیچے والی لائن میں قرآن ہے نا، یا تو جامد ہوگی یا کیا ہوگی، مشتق ہوگی۔ جامد ہوگی تو یا تو غیر مؤول ہوگی، یعنی جس میں بات بنانے کی، تعویل کرنے کی ضرورت نہ ہو، جیسے ہذا جدارون، یہ دیوار ہے۔ او مؤولون، یا کیا ہو، مؤول ہو۔ نحو زید اسد، یعنی زید شجاع ہے۔ تو جو یعنی کہنا پڑ رہا ہے، یعنی کہنے کا مطلب یہی تعویل ہے۔ یعنی کے ذریعے کیا کر رہے ہیں، تعویل کر رہے ہیں کہ زید شیر نہیں ترجمہ کر رہے ہیں، بلکہ زید کا شجاع سے ترجمہ کر رہے ہیں، یہی تعویل ہوگی۔ مشتق جیسے زید قائم، قائم کس سے اشتقاق ہوا ہے، القیام سے، صحیح ہے، چونکہ یہ قائم اس میں فاعل ہے تو یہ مشتق ہو گئی۔ او جملتان، یا جملہ ہو، صحیح ہے۔ وہی اربعتون، اور یہ 4 قسمیں ہیں اس کی، آئیے دیکھ لیتے ہیں مولانا۔ کل والی بات تو واضح تھی سب کے نزدیک۔ آج دیکھیے، اگر خبر جملہ ہو تو اس کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، خبر کیا ہو، جملے اسمیہ، جیسے سعید فعلیہ ہو، سعید قام ابو ہو، شرطیہ ہو، یعنی حرف شرط کا اس میں استعمال کیا گیا ہو، جیسے ان جاءنی اکرمہ، کیا مولانا ظرف، جیسے زیدن یہاں سب میں کیا ہے، زید ابوہ قائم، زید قام ابوہ، زید جاءنی فاکرمہ، زید خلفک۔ سب میں جملہ کس سے شروع ہو رہا ہے، زید سے۔ تو زید کا اعراب کیا ہے یہاں، مبتدا یہاں بھی کیا ہے، مبتدا، یہاں بھی مبتدا، یہاں بھی مبتدا۔ خبر کہاں ہے اس کی، کہا ابو ہو، ابو جو ہے، ابو کیا ہے، مبتدا ہے، ابو کیا ہے، مبتدا،
اس کی خبر ہے اور مضاف ہے، ہا ہے مضاف ہے، قائم خبر ہے، اور یہ پورا مبتدا خبر مل کے پورا جملہ اسمیہ خبر ہے کس کی؟ زید کی۔ یعنی ابوہ قائم آپس میں مبتدا خبر، ٹھیک ہے، آپس میں مبتدا خبر، اور یہ پورا جملہ کیا ہے؟ اس کی خبر ہے زید کی۔ یہاں پہ دیکھیے زید قام ابوہ، زید مبتدا ہے، قام فعل ماضی ہے، ابو کیا ہے؟ فاعل ہے، اور مضاف ہے، ہو کیا ہے؟ مضاف الیہ۔ فعل فاعل اور مضاف الیہ سے مل کر کیا بنا؟ جملہ فعلیہ خبریہ، صحیح ہے، اور زید کی خبر بن جائے گا۔ یہاں زید المبتدا ان حرف شرط ہے، جاء فعل ہے، نون وقایا ہے، یا کیا ہے؟ مفعول بہ، صحیح نا، ان جاءنی، فاعل کہاں جائے گا مولانا؟ ہوا، جاء میں جو ہوا ہے وہ کیا ہے؟ اس کا فاعل ہے، فا کیا ہے؟ حرف عطف ہے، اکرم فعل امر ہے، وہ کیا ہے؟ منصوب ہے، ہے نا، یہ فعل مفعول به ہی منصوب، اور یہ جزا ہو جائے گی کس کی؟ ان کی، یہ فعل شرط اور یہ جواب شرط، یہ پورا جملہ شرطیہ خبر بن جائے گا کس کی؟ زید کی۔ زید خلفہ کا، زید مبتدا ہے، خلیفہ کیا ہے؟ ظرف مکان، ظرف مکان ہے، مضاف ہے، اور کا کیا ہے؟ مضاف ہے۔ یہ جو خلفہ کا ہے، ظرف زمان و ظرف مکان اور مضاف، یہ کیا بن رہا ہے؟ خبر بن رہا ہے کس کی؟ زید کی۔ آئے سمجھ میں؟ تو خبر اگر جملہ ہوگی تو یا تو جملہ کیا ہوگا؟ اسمیہ، یا جملہ ہوگا فعلیہ، یا جملہ شرطیہ، یا جملہ ظرفیہ، ظرف ہوگا۔ یعنی جار مجرور استعمال کیا جائے یا ظرف مکان استعمال کیا جائے تو کیا کہلائے گا؟ جملے ظرفیہ۔ روبینہ اتنی بات کچھ سمجھ میں آ رہی اس میں؟ بلے آغا، چلیے تو آگے اس کی تطبیق کر کے دیکھتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں الاسمیہ وہی اربعۃ، جملہ ہوگا تو چار ہے مولانا اس کی۔ نمبر ایک ہے الاسمیۃ، نحو کتاب میں جو ہمارے پاس ہارڈ کاپی بچوں کے پاس ہے اس میں ہے زید ابوہ قائم، لیکن جو ہمارے پاس ہے وہاں ہے الظلم مرتعہ مرتعہ وخیم، الظلم مرتعہ وخیم، یعنی ظلم کی چراگاہ نقصان دہ ہے، یا ظلم کا میدان نقصان دہ ہے، یعنی ظلم کے ساتھ، اسی لیے نا مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ ظلم، ارے حکومت کفر کے ساتھ تو باقی رہ سکتی ہے، ظلم کے ساتھ باقی نہیں رہ سکتی۔ تو الظلم مرتعہ وخیم، وخیم کہتے ہیں کس کو؟ نقصان کو، صحیح ہے۔ الظلم جو ظلم ہوگا، مرتعہ اس کا میدان، اس کی چراگاہ کیا ہے؟ نقصان دینے والی ہوتی ہے، اس سے کچھ منہ نہیں ہوگی۔ یہاں الظلم مبتدا ہے یا نہیں ہے؟ مرتعہ کیا ہے؟ خبر ہے نا؟ کیسے خبر ہے؟ کہا اس طرح سے کہ مرتعہ مبتدا ہے اور مضاف ہے، ہو مضاف الیہ ہے، وخیم خبر ہے، اور یہ پورا جملہ مبتدا خبر کا مل کر کیا بن رہا ہے؟ خبر بن رہا ہے ظلم کی۔ اب دیکھیں الفعلیہ نحو قولہ تعالی، جیسے خداوند عالم کا قول، یہ آپ کے ہاں تو نہیں ہے نا مولانا؟ واللہ یحیی ویمیت، واللہ یحیی بے شک اللہ زندہ کرتا ہے، ویمیت اور وہی مارتا ہے۔ تو واللہ یحیی، اللہ مبتدا ہے، یحیی فعل مضارع ہے، صحیح ہے، فعل مضارع ہے، واو کیا ہے؟ فاعل اس میں کیا ہوگا مولانا؟ ہوا،
فاعل ہوا ہوگا، وَيُمِيتُ کیا ہوگا؟ یہ بھی اسی پہ عطف ہو جائے گا یہ فعل، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو جملہ فعلیہ جو یہ فعل ہے اور ہوا اس میں کیا ہے؟ فاعل ہے، تو یہ فعل و فاعل مل کر کیا بنے گا؟ خبر بنے گا اللہ کی۔ فعل فاعل مل کر پورا جملہ خبریہ کیا بنے گا؟ اللہ کی خبر بنے گا، ٹھیک ہے؟ الشرطیہ نحو زید ان جاءنی فاکرمہ، تو زید مبتدا ہے، ان حرف شرط ہے، ان کیا ہے؟ حرف شرط ہے، صحیح ہے؟ جاء فعل ماضی ہے، جاء فعل ماضی ہے، ہوا اس میں فاعل ہے جو پوشیدہ ہے، نون وقایا ہے، یا مفعول بہی ہے، صحیح ہے؟ اور یہ پورا کیا ہے؟ فعل شرط ہے۔ فا سببیہ ہے جو عطف ہے، اکرم فعل امر ہے، انت اس میں فاعل ہے، ہو مفعول بہی ہے جو جواب شرط ہے۔ تو یہ جو جملہ شرطیہ ہے، یہ پورا جملہ شرطیہ کیا بن رہا ہے؟ یہ خبر بن رہا ہے زیدن کی۔ اب ظرفیہ کو دیکھ لیجئے، نحو قولہ تعالی، جیسے اللہ کا یہ قول، الحمدللہ، الحمد کیا ہے مولانا؟ مبتدا ہے، اور للہ لام کیا ہے؟ حرف جر، اور اللہ کیا ہے؟ مجرور، تو یہ پورا اس کی خبر کہاں گئی؟ کہ للہ جو ہے یہی کیا ہے؟ خبر ہے۔ پھر ہے واللہ مع الصابرین، اللہ کا اعراب کیا ہوگا یہاں؟ اللہ کا اعراب مبتدا کیا ہے؟ مبتدا ہے، اور مع کیا ہے؟ مضاف، ظرف مکان ہے اور مضاف ہے، صحیح؟ الصابرین مضاف الیہ ہے، تو یہ جو ظرف ہے مولانا، ظرف مکان اور صابرین مضاف الیہ، یہ ظرف اور مضاف الیہ سے مل کر کیا ہو رہا ہے؟ خبر، کس کی؟ اللہ کی۔ اب یہاں پہ دیکھیے ایک چیز یاد رکھیے گا کہ ڈائریکٹلی خبر نہیں ہوتی مولانا، جیسے ہم نے کہا دو چیزیں، یعنی یاد رکھیے گا اس چیز کو، ہم نے بھی خبر کہہ دیا لیکن اصل خبر وہ نہیں ہے۔ خبر کہاں؟ جو جار مجرور ہوتا ہے، جیسے ہم نے کہا الرجل بینتے، کیا معنی ہوگا؟ اصلی گھر میں، الرجل کیا ہے؟ مبتدا، فی البیت، فی حرف جر، بیت مجرور، اس کو کہیں گے جار اور مجرور متعلق ہیں، متعلق ہیں خبر محذوف کے، جو موجودون ہیں، جو موجود ہے، یعنی جملہ اصل میں ایسے تھا، الرجل موجود فی الدار، آئی سمجھ میں؟ اصل خبر یہ تھی جو کیا ہے؟ محذوف ہے، یا تو موجودن سے وہ ہوتا ہے، یا پھر آتا ہے استقر، ایک فعل آتا ہے استقر، اس سے متعلق ہوگا، یا تو استقر سے متعلق ہوگا یا پھر موجودن سے متعلق ہوگا، صحیح سمجھ میں؟ جار مجرور ظرف ایک، یہ دونوں کیا ہوتے ہیں؟ ڈائریکٹ خبر نہیں ہوتے ہیں، بلکہ یہ کیا ہوتے ہیں؟ متعلق ہوتے ہیں خبر محذوف سے، جو یا تو موجودن ہوگی یا پھر کیا ہوگا؟ استقر ہوگا۔
ٹھیک ہے، استقرہ ہوگا. آئیے دیکھیے ولا یخفا، اور یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے، ان الظرف، کہ بے شک ظرف، یتعلق بفعل عند الاکثر، صحیح ہے، متعلق ہوتا ہے ایک فعل سے زیادہ تر کے نزدیک، اور وہ فعل کیا ہے؟ استقرہ. وہ فعل کون سا ہے؟ استقرہ. لأن المقدر عامل فی الظرف، اس لیے کہ جو مقدر ہے، جو پوشیدہ ہے، وہی ظرف میں کیا ہوتا ہے؟ عامل ہوتا ہے. صحیح. والاصل فی العمل الفعل، اور اصل میں عمل کس کا ہوتا ہے؟ وہ فعل کا ہوتا ہے. فقولک، تو تمہارا یہ کہنا، کیا کہنا مولانا؟ زید فی الدار، کہ زید گھر میں ہے، تقدیرہ، اس کی تقدیر ہے، زید استقر فی الدار، زید استقر فی الدار، زید مستقر ہوا، ٹھہرا گھر میں. ٹھہرا کہاں؟ گھر میں. تو سمجھ میں آیا؟ جار مجرور کیا ہوں گے؟ متعلق ہوں گے ایک فعل سے جو کیا ہے؟ استقرہ، یا ایک خبر محذوف سے جو کیا ہوگی؟ موجودن. آئی بات سمجھ میں؟ نہیں آگا. نہیں. دیکھیں اس کا اعراب ڈائریکٹ ایسے سمجھ لیجئے، جو زید فی الدار ہے، فی تو حرف جر ہے نا، جی فی حرف جر ہے، اور دار کیا ہے؟ مجرور. خبر کہاں ہے؟ تو ڈائریکٹ یہ خبر نہیں بنتی ہے. خبر کو ہم کیا کہیں گے؟ جار اور مجرور یہ متعلق ہوتے ہیں، یہ جڑ جاتے ہیں، ان کو تعلق ہونا ضروری ہے. ڈائریکٹ ہی کچھ نہیں ہے، ان کا کسی نہ کسی سے رابطہ ہونا ہے. تو یہ کس سے متعلق ہو رہے ہیں؟ کہا ایک خبر ہے جو محذوف ہے، مقدر ہے، پوشیدہ ہے. وہ کون ہے؟ استقرہ. اب کہیے استقرہ کیسے خبر بن سکتی ہے؟ کہ استقرہ فعل ماضی ہے. استقرہ کیا ہے؟ فعل ماضی. اور ہوا اس میں کیا ہے؟ فاعل. اور فعل فاعل مل کر کیا ہو جاتا ہے؟ جملہ فعلیہ خبریہ جملہ فعلیہ. ہے نا. تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے؟ آپ ڈائریکٹ، یعنی ابتدا میں ہم یہی سب کو سمجھاتے ہیں کہ فی الدار کو آپ مانیے کیا ہے؟ خبر ہے، لیکن اصل میں وہ خبر نہیں ہے. یہ متعلق ہوتا ہے خبر محذوف سے، جو کیا ہوتی ہے؟ استقرہ یا موجودن ہوتی ہے. اب کچھ آیا؟ جی جی. اور یہی ظرف کا عامل ہوتا ہے. سمجھ لیجیے، یعنی اصل جملہ اس طرح سے تھا، زیدون استقر فی الدار. جی آگا. اب ایک چیز یہاں پہ یاد رکھیے گا، جب خبر جملہ ہو مولانا، اس جملے میں ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے. جب خبر کیا ہو؟ جملہ ہو، تو اس جملے میں ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو اس کی طرف، مبتدا کی طرف پلٹے، تبھی اس کا خبر ہونا صحیح ہوگا. جیسے اگر ہم دیکھیں گے مولانا، الظلم مرتعہ وخیم، مرتعہ میں ایک ہو موجود ہے کہ نہیں ہے؟ واللہ یحیی و یمیت میں یحیی میں ہوا موجود ہے نہیں ہے؟ زید ان جانی فاکرمہ، تو یہاں پہ جانی میں ہوا موجود ہے نا؟ جی
اب یہاں پہ دیکھیے الحمدللہ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ الحمد استقر للہ ہے، تو استقر میں ہوا موجود ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو کہا اگر جملہ ہے خبر تو جملے میں ضروری ہے کہ کیا ہونی چاہیے؟ ایک ضمیر ہونی ضمیر ہونا چاہیے جو چاہیے. مبتدا کی طرف پلٹے. صحیح ہے؟ جب بلے. ایسا ہوگا تبھی جا کے کیا ہوگی؟ جملہ صحیح ہوگا. اب یہاں پہ دیکھیے ایک آگے کی گفتگو اگر دیکھی جائے گی، تنبیہن، تنبیہ پہ آ جائیے مولانا. لابد من ضمیر فی الجملہ، دکھ رہا ہے نا کیا کہا انہوں نے؟ لابد من ضمیر فی الجملہ. لابد کے معنی ہوتا ہے ضروری ہے، من ضمیر ایک ضمیر کا ہونا، فی الجملۃ جملے میں، لیعودا، لیعودا یعنی تاکہ پلٹے، لام لام تعلیل ہے یہ، لیعودا الی المبتدأ، جیسے کہ جو پلٹے کس کی طرف؟ مبتدا کی طرف. کل ہا، جیسے کہ ہا، فیما مرہ جو کچھ گزر گیا، وَيَجُوزُ حَذْفُهُ اور اس کا حذف کرنا جائز ہے، عند وجود قرینۃ، جب کیا موجود ہو؟ قرینہ موجود ہو. نحو الثمن منوان بدرہما، کیا کہا مولانا؟ الثمن منوان بدرہما، کہ اس مذکور مثال میں خبر کیا ہے مولانا؟ منوان بدرہم. کیا ہے؟ منوان بدرہم. الثمن کہتے ہیں گھی کو، منوان بدرہم یعنی 2 من. منوان سے مراد کیا ہے مولانا؟ 2 من. کتنے میں؟ 1 درہم میں. اور اس کی ضمیر جو ہے وہ محذوف ہے، جو کس کی طرف پلٹ رہی ہے؟ ہاں الثمنوں کی طرف. منہو ہے مولانا وہ، یعنی اصل جملہ اس طرح سے ہے. وہ کیسے؟ اصل جملہ ہے الثمن منوانو، الثمن منوانے، کیا ہے؟ الثمن منوانے منہ بدرہمین. کیا آئے گا یہاں؟ منہ بدرہمین. صحیح ہے. اس میں کیا چیز پوشیدہ ہوئی؟ منہ میں جو ہا ہے وہ کیا ہو گئی؟ حذف کر دی گئی. اسی طرح سے والبر الکر بستین درہمن. البر کہتے ہیں مولانا کس کو؟ گیہوں کو. کر تو جانتے ہیں نا، بستین درہم کتنے میں؟ 60 درہم. اب یہاں کیسے ہوگا مولانا؟ کیا کہیں گے؟ البر الکر منہ، البر الکر منہ بستین درہمان. تو منہ کہاں لائیں گے؟ روح کرو منہ، منہ بستین درہمان. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دیکھیے یہ ضمیریں مولانا بارز بھی ہو سکتی ہیں اور مستتر بھی ہو سکتی ہیں. بارز جیسے زید قام ابوہ، یہ نہیں زید ابوہ قائم. زید ابوہ قائم میں کیا ہے؟ ابوہ میں ہاں کی ضمیر ہے ہاں جو کی ضمیر موجود ہے. موجود مستتر ہے. کیسے ہوگی؟ جیسے آپ کا یہ زید قام، صحیح ہے، زید قام فی الصف. اب یہاں پہ کیا ہے؟ قام فی الصف میں ضمیر کیا ہے مولانا؟ ظاہر ہے کہ بارز ہے؟ کیا رہے؟ ظاہر ہے یا مستتر ہے؟ مستتر. مستتر. قام میں کیا ہے مولانا؟ ہوا، ہوا پوشیدہ. جیسے ہم نے یہاں پوشیدہ میں کہی تھی کہ نہ کہی مولانا؟ اس میں دیکھیں ظرف والے مثال میں دیکھیں، ظرف والے میں کہہ رہا ہوں، شرط والے میں زید ان جاءنی. اب اس میں کوئی ہو ضمیر تو نہیں نظر آ رہی، تو کہا جاء میں جو ہوا ہے وہی پلٹ رہا ہے کس کی طرف؟ زید کی طرف پلٹ رہا زید کی ہے. طرف لگ رہا ہے. واضح؟ اتنی باتیں واضح ہیں جی. تو پھر جی
اگر خبر کی باتیں واضح ہو گئی ہیں تو انشاءاللہ کل ہم انواع المبتدا پڑھ لیں گے. ہاں رئیسہ روبینہ کوئی مشکل تو نہیں ہے اس میں؟ نہیں آغا. چلیے تو اس کو ایک بار دیکھ لیجئے گا تاکہ کل میں جب پوچھوں تو آپ بتا سکیں. انشاءاللہ جی انواع المبتدا کو کل لیں گے. اور مبتدا کیا ہوگا؟ اسمی اور وصفی ہوگا. کس کو اسمی کہیں گے کس کو وصفی کہیں گے انشاءاللہ کل جانیں گے ہم لوگ. والحمدللہ رب العالمین.